ناظرین، مولانا جلال الدین رومی لکھتے ہیں کہ بادشاہ وقت اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک بار سفر پر تھے تو ایک ساتھی نے کہا کہ یہ جو عورت گزری ہے اسے لیلا کہتے ہیں۔ بادشاہ نے بڑے حیرانی سے پوچھا، یہ لیلا کون ہے؟ بتانے والے نے بتایا کہ یہ وہ ہے جس کے پیچھے کوئی شخص دیوانہ وار پھرتا ہے، اس کا عاشق ہے، صحراؤں میں بھی پھرتا ہے، مجنوں ہو گیا ہے۔ بادشاہ کو بڑی حیرانی ہوئی، اس نے کہا کہ اسے بلاؤ تو صحیح، میں بھی تو دیکھوں یہ کون شہزادی ہے جس کے لیے کوئی شخص اتنا دیوانہ وار ہے۔ اور ناظرین، ادھر میں وضاحت کرتی چلوں، لیلا کا لفظ لیل سے ہے اور لیل کہتے ہیں رات کو، کیونکہ وہ رنگ کی کالی تھی۔ تو بادشاہ نے جب دیکھا کہ وہ ایک سیاہ فام عورت ہے اور عام سی عورت ہے تو بادشاہ نے حیرانی سے پوچھا، تم تو ایک عام سی عورت ہو، تمہارے لیے کوئی دیوانہ وار پھرتا ہے؟ تو وہ لیلا مسکرائی اور اس نے کہا کہ تم مجنوں نہیں ہو، تمہیں کیا خبر کہ لیلا کون ہے؟ تمہیں اگر لیلا کا حسن دیکھنا ہے تو اس کے لیے مجنوں کی آنکھیں درکار ہوں، پھر تمہیں لگے گا کہ کائنات میں حسین کوئی نہیں۔ ناظرین، مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کے مرتبے کو دیکھنے کے لیے تمہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، بلال حبشی، حضرت عثمان بن عفان، حضرت عمر بن خطاب کی آنکھیں چاہیے، تب تمہیں اندازہ ہوگا کہ ان کا حسن و جمال اور مرتبہ کیا ہے۔ لیکن اگر تم ابو جہل کی آنکھوں سے دیکھو گے تو پھر کچھ نہیں پاؤ گے۔ اگر تم عاشقوں کی آنکھوں سے دیکھو گے تو پھر تمہیں لگے گا کہ شفیع امم کے علاوہ کوئی کائنات میں حسین ہے ہی نہیں۔ ناظرین، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعاد پہ لاکھوں سلام۔ آخر میں اتنا کہوں گی، ویڈیو اچھی لگی لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کریے گا اور مجھے میرے والدین کو دعا میں یاد رکھیے گا۔